اور فاروق اعظم بھی تھے. اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہیں چلے گئے. تو تھوڑی دیر ہو گئی واپس نہ آئے. ہمیں ڈر ہوا ابھی دشمنی ہے, لوگ مارنے کے لیے پھر رہے ہیں, مسلمانوں کو اذیتیں دے رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عدم موجودگی میں کوئی تکلیف پہنچا دے. گھبرائے. کہتے سب سے پہلے میں گھبرایا تھا, اٹھ کھڑا ہوا تلاش کرتے کرتے, کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا, مجھے مل نہیں رہے. پھر فرماتے ہیں کہ میں انصار کا ایک باغ تھا, باغ کی 4 دیواری تھی, میں اس کے ارد گرد گھوما, کہیں باغ کے اندر تو نہیں ہے, لیکن اتنا حواس باختہ ہو گیا کہ مجھے اس کا دروازہ ہی نظر نہیں آیا. ایسا تھا میں گھبرایا ہوا تھا, مجھے دروازہ نظر نہیں آیا. تو اچانک مجھے ایک چھوٹی نہر جسے ہم نالی کہتے ہیں, جس میں پانی آتا جاتا ہے, وہ مجھے نظر آئی. تو میں اس سے ایسے گھس گیا جیسے لومڑ گھس جاتا ہے, اس سے گھس کے اندر گیا. جب گیا تو اندر کنواں تھا, کنویں پر اللہ کے نبی تشریف فرما تھے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. تو آپ نے ابو ہریرہ, میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ کیا ہوا تمہیں؟ یا رسول اللہ آپ یہاں سے گئے اٹھ کے, ہم گھبرا گئے, دشمنی ہے ابھی, کہیں کو تکلیف نہ پہنچا دے. یا رسول اللہ میں بھی گھبرا, اور میرے پیچھے لوگ آ رہے ہیں تلاش کرتے کرتے, سب گھبرا گئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمایا اچھا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ میرے جوتے لے جاؤ, نالین پاک لے جاؤ, اور جو بھی تمہیں باہر ملے اس باغ کے, اور گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, لا الہ الا اللہ کی گواہی دے, اسے جنت کی بشارت دے دو. کوئی نشانی پوچھے تو یہ جوتے آگے کر دینا, یہ محمد مصطفیٰ کی طرف سے نشانی ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے جنتی ہے. جیسے ہی آپ گئے اتفاقاً سب سے پہلے فاروق اعظم نظر آ گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا, عمر نے دیکھا, ابو ہریرہ کدھر جا رہے ہو؟ یہ نالین پاک اٹھائے ہوئے ہیں. عمر مبارک ہو, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو بھی کہہ دے لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے, میں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. حضرت عمر نے ایک گونسا یہاں لگایا سینے پر زور سے. ایک عمر تھا, ان کا قد کاٹ تھا, ایک قبیلہ, ایک ان کے ساتھ ان کی شخصیت, علمی روب, سارے روب اکٹھے تھے. جیسے ایک لگایا, حضرت ابو ہریرہ کہتے میں پیچھے گر گیا, پیچھے گرا. تو اب حضرت کہتے چل آگے چل. اب انہوں نے مجھے آگے کر دیا, میں واپس, میری حالت ہے کہ آنسو نکل رہے ہیں, عمر کی وجہ میں گھبرایا ہوا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ابو ہریرہ تیری یہ حالت ہے؟ ہاں یا رسول اللہ. کس نے یہ حالت کی؟ ہے عمر نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اس وقت تک. عمر تمہیں جرت اتنی کہ تم نے یہ حالت کر دی. عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ ہی نے ابو ہریرہ کو بھیجا تھا کہ جو کہہ دے لا الہ الا اللہ جنتی ہے؟ فرمایا ہاں میں نے ہی بھیجا تھا. یا رسول اللہ رہنے دیجئے, لوگ پھر عمل کرنا ہی چھوڑ دیں گے, توکل کر لیں گے اسی بات پر, کوئی عمل تو کریں. ہاں قیامت کو جب لوگ جائیں یہ نہ ہو کہ امت مصطفیٰ خالی ہو بلکہ عملوں سے بھی بھری ہوئی ہو. تو فرمایا اچھا ابو ہریرہ رہنے دو, لوگوں کو توکل پہ نہ آئے, ان کو عمل کرنے دو. تو بات واضح ہوئی کہ کلمہ طیبہ ایسی چیز ہے کہ جس سے کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے, یہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہوئی بات ہے, اور جو اللہ کے نبی زبان سے ادا کر دیتے اسے کوئی رد نہیں کر سکتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پیچھے ایک ہی سواری پر بیٹھے تھے. سواری تھی, آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور پیچھے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت معاذ ابن جبل انہیں مقدام العلماء, سرتاج العلماء کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب وفد مختلف اللہ سے ملاقات کریں گے, اللہ سے ملاقات ہوگی وفد کی, یہ نمازی جا رہے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے, یہ روزہ دار جا رہے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے, یہ حاجی لوگ اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ سخی لوگ اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ مجاہد اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ
عبادت و ریاضت کرنے والے اللہ کے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ علماء جا رہے ہیں، یہ زاہد جا رہے ہیں، یہ عابد شب زندہ دار جا رہے ہیں. تو جب علماء کا وفد ملے گا تو ان کی قیادت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہوں گے. اس لیے انہیں مقدام العلماء کہا جاتا ہے. آگے جا رہے ہوں گے، سب علماء ان کے پیچھے ہوں گے. یہ علماء کے قائد ہیں کس دن؟ قیامت کے دن. اور فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں سرکار کے پیچھے ایک ہی سواری پر بیٹھا تھا. آپ نے فرمایا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ و صادق، یا رسول اللہ حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں. پھر فرمایا معاذ، عرض کی لبیک یا رسول اللہ صادق، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں یا رسول اللہ حاضر ہوں. پھر فرمایا یا معاذ لبیک یا رسول اللہ حاضر ہوں حاضر ہوں. اتنا کہنے کے بعد آپ نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. جو بھی بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیتا ہے، اللہ اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے. جہنم اس کے جسم کو کچھ نہیں کہہ سکتی ہے. تو کہنے لگا یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو بتا نہ دوں، اس سے خوش ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، رہنے دو، پھر لوگ اسی پہ بھروسہ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، بتانا نہیں. پھر حضرت معاذ نے بتایا کیسے، ہمیں کیسے تک پہنچا. ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اللہ نے علم دیا، علم دین دیا، دین کی کوئی بات دی، اس نے وہ چھپا دی، قیامت کے دن اللہ اسے جہنم کی لگام پہنائے گا. تو نے دین کی بات کیوں چھپائی؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے اپنی موت کے وقت یہ حدیث پاک بیان کر دی کہ میرے پاس ایک نبی کی بات امانت ہے، میں تم تک پہنچا رہا ہوں، لیکن سرکار کی بات حق کر سچ ہے کہ جو آدمی بھی خلوص دل سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. تو یہ وہ کلمہ طیبہ ہے، ہمیں ورد کرنا چاہیے، ہمیں اپنانا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. جب بچوں کو سکھاتے ہیں تو اللہ مہربانی کرتا ہے، آج بچہ پڑھے گا تو کل اس کی عادت بن جائے گی، کل اس کی عادت بن جائے گی. ہم جہاں بچوں کو دوسری چیزیں سکھاتے ہیں، جب وہ بولنے کی آتا ہے مختلف چیزیں سکھاتے ہیں، تو آئیے اپنی اولاد کو اس جانب سکھائے. چند سال پہلے کی بات، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوگا، یہ پیپل کلو نمبر 2 میں ایک ساتھی اپنے گھر لے گئے افطاری کے وقت. چند سال پہلے کی بات، اب تو میں کہیں جاتا نہیں. وہ لے گئے تو اس وقت میرا چھوٹا بچہ، اس کی عمر چھوٹی تھی، وہ کلمہ شریف پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ. ہمیں گھر والوں کو بڑا اچھا لگتا. وہاں گیا تو ان کا اسی عمر کا ایک چھوٹا بچہ گنگنا رہا ہے. میں نے کہا یہ کلمہ شریف پڑھ رہا ہے؟ کہ نہیں، گانا گا رہا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گھر کا جو ماحول ہوگا وہی بچے پہ اثر انداز ہوگا. آئیے جہاں گھر میں گانے گائے جاتے ہیں وہاں گھر میں کلمہ طیبہ بھی پڑھا جائے، وہاں گھر میں درود پاک بھی پڑھا جائے، تلاوت قرآن بھی کی جائے. بدی اور نیکی کی جنگ جاری ہے. ایمان والوں، نیکی کا پلڑا بھاری کر دو. جب بھاری کرو گے تم کیا نیک بخت بنو گے کہ اللہ تعالیٰ ساری اولاد کو ہی نیک بخت بنا دے گا. تو آئیے، یہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اپنے بچوں کو کلمہ طیبہ سکھاتے ہیں جب وہ بولنے کے قریب آ جائے. اللہ توفیق دے دے، مرنے کے وقت اللہ یا تعالیٰ سعادت دیتا ہے. درمیان میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں رب تعالیٰ سارے کے سارے معاف فرما دیا کرتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک حدیث پاک کی روایت کرنے والے ہیں. الفاظ بڑے عجیب و غریب ہیں. حدیث پاک ہے، نبی کا فرمان ہے، ہم بیان کرتے ہیں، ہم پر لازم ہے جو ہمیں آئے ہم بیان کریں، ورنہ یہ حدیث پاک بیان کرنے والی ہے نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس سے دوسرا مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کو سب کو پتا، آپ نے بتا دیا، تو دین تو سارا کھل کے ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سعادت بخشے، اپنے ذوق و شوق سے اپنے رب کو یاد کرے، اپنی عبادت کو یاد کرے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سفید چادر لیے لیٹے ہوئے تھے، سفید چادر آپ کے اوپر تھی. تو کبھی اللہ نے توفیق دیا، فراوانی کا دور ہے، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی کپڑا ہوتا ہے، تو کبھی یہ سفید چادر سنت سمجھ کر اوپر لے کر لیٹ ہی جائیے.
ہو سکتا ہے رب کو یہی ادا پسند آ جائے، رب تعالیٰ جنت عطا فرما دے. اس کی بے نیازی اور کرم ہے. وہ سفید چادریں ہوتی گھر میں، یا سفید چادر لے لیجئے، کبھی لیٹنے لگے تو اوپر لے لیجئے. یہ نیت کیجئے کہ ایک دن حضرت ابو ذر گئے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا نبی کریم اپنے اوپر سفید چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے، اور جو ایسے لیٹتا ہے اللہ مہربانی کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کا ظاہری قد موسیٰ علیہ السلام جتنا ہی تھا، تو وہ ویسے شوقیہ طور پر لوگوں کو ذرا نہ خوش کرنے کے لیے جیسے موسیٰ علیہ السلام لباس پہنتے ویسا پہن لیتا، نقل اتارتا تھا. ویسی پگڑی پہنی ویسے ہی پہنا، ویسے جوتا پہنا، اسی طرح چال چلنے کی کوشش کرتا تھا. لوگ اپنے دھیان پہ ہوتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پھر بعد پتہ چلتا یہ تو فلاں ہے، وہ اس کو مارتے یا شغل بھی کرتے، لیکن وہ بہرحال ایک مرتبہ ان کو ایسے کر دیتا. اس کی موت کا وقت آیا، فرشتے آئے حساب لینے کے لیے. رب نے فرمایا سے حساب نہ لو، یہ میرے پیارے کی نقل اتارتا تھا. وہ جو نقل اتارے رب اسے بخش دیتا ہے. تم تو سنت مصطفیٰ پہ عمل کرو گے، اور جو نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے رب تو اپنی جنت کے دروازے کیوں نہیں کھول دیتا ہے. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا لیے آرام فرماتے، پھر میں چلا گیا. واپس آئے، سرکار بیدار ہو چکے تھے. بیدار ہو کے آقا نے ارشاد فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک دخل الجنہ. جس بھی بندے نے کہا لا الہ الا اللہ، پھر اس کی موت واقع ہوگی اسی پر، اسی کلمہ طیبہ پر، اسی یقین پر وہ جنت میں داخل ہوگا. قل تو وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ بدکاری کرے چوری بھی کرے؟ فرمایا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، بدکاری اور چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا. میں کہا یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان زنا وَإِن سَرَقَ، بدکاری اور چوری کرے وہ جنت؟ میں ہاں ان زنا وَإِن سَرَقَ، اللہ کی رحمت ہے وہ بھی یا رسول اللہ ایسا کرے پھر؟ فرمایا ہاں ایسا کرے پھر فرمایا اللہ رغم انف ابی ذر، ابو ذر اگر تو اپنا ناک بھی زمین پر رگڑتا رہے رب تب بھی جنت عطا فرما دے گا. اگر تم اپنا ناک بھی رگڑو نا زمین پر رب تعالیٰ تب بھی جنت دے گا. پھر ساری زندگی حضرت ابو ذر بیان کرتے تو آخر میں یہ کہتے وَإِن رَاغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ ابو ذر کا ناک خاک آلود بھی ہو جائے رب کی رحمت کو کوئی اپنے پیمانے پہ تول نہیں سکتا ہے. خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اللہ جنت عطا فرمایا کرتا ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے، کلمہ طیبہ بہت بڑی دولت ہے. اتنی بڑی دولت کہ اس کا تصور نہیں کہ یہ لاکھوں کروڑوں میں نہیں آتی. یہ بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. جب یہ کلمہ طیبہ ہو تو ایک ایک قدم کروڑوں کا ہے. کلمہ طیبہ آپ نے پڑھا ہے نا، گھر سے آئے ہیں، گھر سے وضو کر کے آئے ہیں، پوچھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر قدم پر تمہارا گناہ معاف ہوگا، نیکی ملے گی اور جنت میں درجہ بلند ہوگا. جنت کا درجہ کتنا ہے؟ یہ فرمایا تیرے گھر کی چوکھٹ نہیں جو 6 فٹ کی ہوگی، جنت کا درجہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے. ایمان والے آج ایک ایک پلاٹ خریدنے کے لیے کروڑوں خرچ کرنے پڑتے ہیں. اللہ کے نبی کی برکت سے اللہ نماز میں آنے والے کے ہر قدم پر رب تعالیٰ کروڑوں عطا فرما رہا ہے، جو آج کی گنتی میں نہیں آ سکتا. اتنی دولت عطا فرما رہا ہے، صرف آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پھر پتہ چلے گا کہ رب نے کیا کچھ عطا فرما دیا ہے. ہاں کلمہ طیبہ یہ بڑی دولت ہے، اس کی وجہ سے اللہ قدم قدم پہ کروڑوں اربوں دے رہا ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے نا، دولت کے پیچھے چور بڑے ہوتے ہیں، چوری چکاری بڑی ہے. جب چوری چکاری ہوگی، آپ 10 لاکھ روپے ذرا کار کے اوپر رکھ کے جائیں نا ایئرپورٹ کے آپ کو کوئی جال تک نہیں جانے دے گا، یہیں سے رستے میں لوٹ لیں گے. یہ زمانہ ایسا ہے. تو جب انسان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے تو شیطان لوٹتا ہے. اب شیطان لوٹا، اس کے بچاؤ کے لیے اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے نیک عمل کرو، یہ تمہارے لیے صندوق کا کام دے دیتے ہیں، یہ بینک کا کام دے دیتے ہیں، یہ حفاظت کا کام دیتے ہیں. اصل چیز کلمہ طیبہ ہے، اور نیک عمال جتنے آتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے شیطان کے حملوں سے بچاتا جائے گا. تو ہمیں نیک عمل کرنے، اپنے اس دین کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، کلمہ طیبہ کو بچانے کے لیے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ و خیرات، سب اپنے کلمہ طیبہ کو بچانے کے لیے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو آخری وقت شیطان تو ترن والا بنا کے لے جاتا ہے. آخری وقت انسان یہ کلمہ چھین لیتا ہے شیطان. آئیے شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کو یاد کرے، رب کے نیک اعمال کرے، انشاءاللہ مومن جہاں سے گزر جائے گا شیطان وہ رستہ ہی چھوڑ دیتا ہے. حضرت عمر سے ارشاد ہوا عمر کیا کرتے ہو؟ میں نے دیکھا تم جس گلی سے گزر جاتے ہو
اور شیطان وہ گلی ہی چھوڑ جاتا ہے. مومن کا ایمان جب قوی ہو جاتا ہے شیطان حاوی نہیں ہو سکتا, مومن ہی غالب ہوا کرتا ہے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی سعادت عطا فرمائے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے, ایک آدمی آیا اور سرکار کے پاس بیٹھا, نبی کریم سے ہمیں کچھ بیان کرنے لگے اور ہمیں آخرت یاد دلاتے تھے. اپنی آخرت کی فکر کرو, آخرت کی فکر کرو. ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. زندگی کتنی ہے, 60 سال 70 سال 80 سال گئی, 80 سے اوپر کوئی چلا بھی جائے تو کسی کام کی نہیں ہے, نہ چلا جائے گا نہ اٹھا جائے گا. گھر والے کہیں یہ کیا بوجھ بنا ہے جو آج کل کی صورت اللہ ماشاءاللہ. بہرحال یہ زندگی کتنی ہے اور وہ قیامت کتنی زندگی ہے. میں نے کہا صرف میدان حشر وہ 50,000 سال جتنا ہے, تو جنت میں تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں یہ سب گنتیاں ختم ہو جائیں گی. ابد الآباد تک جنت میں رہنا ہے اور اس کا ایک ایک چیز بڑی قیمتی ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان کا ایک رومال, کتنا سا چھوٹا سا رومال ہوتا ہے جس سے اپنا پسینہ انسان کا صاف کرتا ہے, یہ ان کا رومال جنت کا جو رومال ہوگا پوری دنیا کی دولت ایک پلڑے میں رکھ دیجئے, وہ رومال پھر بھی اس سے قیمتی ہے. جب ایک عام چھوٹا سا رومال قیمتی ہے, باقی کا عالم کیا ہوگا. آئیے اس جنت کو سنوارتے ہیں, ورنہ کفی افسوس ملنے کا کیا فائدہ ہوگا. آئیے نیک عمل کرتے ہیں, اس کلمہ طیبہ کی حفاظت کرتے ہیں. رحمت دو عالم شفیع المذنبین کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے آپ کے کان میں کوئی بات کہی, وہ چلا گیا. فرمایا جاؤ اسے قتل کر دو. لوگ جانے لگے, پھر واپس آؤ اسے لے کے آؤ میرے پاس. واپس آیا, فرمایا کیا تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہو؟ کہنے لگا ہاں گواہی دیتا ہوں. فرمایا اب نہیں مارنا, چاہے اتنا بڑا کوئی جرم کیا ہے, پتہ نہیں کیا کہہ گیا, پر میں اب نہیں اسے ختم کرنا, کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کا یہ زبان سے کہتا ہے, مجھے میرے اللہ کا حکم ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دے اس کا رستہ چھوڑ دینا ہے. آئیو ایمان والو, کلمہ طیبہ پڑھو. جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ کے نبی بھی اس کے لیے رحمت کی چادر بچھا دیتے ہیں. تو جو خلوص دل سے پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کے لیے اپنے کرم کے دروازے کیوں نہیں کھولتے. آئیے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والے ایسے اپنے بالوں کو جھاڑتے ہوئے اپنی قبروں سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اٹھ رہے ہوں گے. تو اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن بھی اسی کلمہ طیبہ کے ورد کی توفیق عطا